کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ ماتم کیوں منایا جاتا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیا لوگ شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والے لوگ نہیں تھے؟ ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں منایا جاتا؟ جیسے مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اگر ماتم منانا ہی ہوتا تو حضرت حسن کا ماتم کیوں نہیں مناتا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا ماتم نہیں منایا جاتا، ان کے نام سے غم نہیں منایا جاتا۔ ان سے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت حسین کے باپ ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اتنی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجیے، جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی شہادت پر غم نہیں منایا جاتا، ماتم نہیں منایا جاتا، تو پھر حضرت حسین کے نام سے کیوں منایا جاتا؟ 10 محرم کا دن آتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ایک تو روزہ نہیں رکھتا، دوسرا حضرت حسین کے نام سے نعرے لگاتا ہے، زمانے جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے، اپنے آپ کو خون میں لت پت کرتا ہے، کوئی انگاروں میں دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو خنجر لے کر کے بھونک رہا ہے، لہو لہان کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا غلط رسم و رواج کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے رخساروں کو پیٹے، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے اور زمانے جاہلیت کی پکارے، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اور تیسرا گروہ، بات ختم کرتا ہوں میں اپنی، وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن 10 محرم کو جو آپ شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اس امت کو تو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 10 محرم کے دن جس دن آپ شہید ہوئے، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ آپ کے چاہنے والوں کو دیکھیں، 10 محرم کو تیسرا گروہ وہ ہے جو عید کے نام سے مناتا ہے، 10 محرم کو عید کا دن مناتا ہے، شہادت کا دن مناتا ہے۔ آپ باقاعدہ خریوں میں جائیں، اس دن کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیا عید کہا جاتا ہے؟ پیرلا پنڈگا، پیرلا پنڈگا۔ آپ تیلگو زبان میں وہ حرف بولے جاتے ہیں۔ خریوں کے اندر، خریوں کے لوگ، مسلمان، جاہل مسلمان، پیرلا پنڈگا کے نام سے پیر کی عید مناتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی ہفتہ اور اتوار۔ محرم جب آتا ہے تو ہمارے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر یا ان کا واقعہ یاد آتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واقعہ سنا ہو یا بھول گئے ہوں، یا کسی کو پوری شہادت کا جو واقعہ ہے وہ معلوم نہ ہو، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ مختصر انداز میں اس واقعے کو سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد، شہادت کے بعد مسلمانوں کے کیسے عقیدے ہو گئے، تو اس پر میں مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ جب سے یہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ تب سے ہے، 12 مہینے سال کے۔ اور فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، حرمت والے ہیں، اس میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اور فرمایا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو مہینے ہیں 4 مہینے، ایک تو ہے 3 مہینے جو لگاتار آ رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ ہے جو رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں، اس میں سے یہ جو مہینہ ہے محرم کا، حکم ہو رہا ہے کہ ہم ان مہینے کے اندر ظلم نہ کریں اپنے جانوں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک واقعے کو لے کر کے، صرف ایک واقعے کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس کو لے کر مسلمانوں نے، پورے نہیں، کچھ مسلمان جو نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عقیدتاً وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا۔ اور خصوصاً 10 محرم کا دن جو روزہ رکھنے کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن کو یہود و نصارہ نے ایسی سازش کی، ان شیعوں نے ایسی سازش کی کہ اس دن کی اہمیت کو بھلا کر کے غم اور رنج کا دن بنا دیا گیا۔ تو آئیے، میں بڑا، چونکہ وقت مختصر سا ہے، بہت طویل یہ واقعہ ہے، تو مختصر شارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا۔ توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں۔ اسلام میں 4 خلیفہ گزرے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، اس کے بعد عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بعد خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، 20 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب یہاں سے تفصیل شروع ہوتی ہے
شرط رکھی گئی، کہا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یزید کو آپ خلیفہ بنا لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت سے متفق نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر سیدھے مکہ کو آ گئے، آپ نے بیعت نہیں کی، سیدھے مدینہ سے نکل کر، چونکہ مدینہ دارالخلافت تھا، دارالحکومت تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر سیدھے مکہ کو آ گئے، مکہ میں رہنے لگے۔ اب یہاں کوفہ کے لوگوں نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ تھے اس وقت آپ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، دارالحکومت بنایا تھا، کیپٹل سٹی بنایا تھا، تو وہاں سے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے، آپ کی پارٹی کے آدمی تھے، آپ کے فینس تھے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ حسین، ہم آپ کے باپ علی کے دوست شیعہ کہتے ہیں دوستوں کو، ساتھیوں کو، تو ہم علی کے ساتھی بول رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں آپ کو کہ ہم نے سنا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی، آپ نے امیر نہیں مانا اس کو، تو ہم بھی اس کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ مکہ سے کوفہ کو آ جائیں، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ کس نے خط لکھے؟ کوفہ کے لوگوں نے مکہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 1 2 نہیں، 10 15 نہیں، 1000 2000 نہیں، مورخین لکھتے ہیں 18,000 خط لکھے گئے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو، آج محرم ہے، 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اعلان فرمایا کہ میں اپنے پورے لشکر کو لے کر کوفہ کو جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے باپ کے دوستوں نے مجھے بلایا ہے خلیفہ بنانے کے لیے۔ تو بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کو جب اطلاع ملی تو صحابہ نے حضرت حسین کو روکا، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس یہ اللہ سے دعا فرمائی تھے، اللہ ان کے لیے علم کے دروازوں کو کھول دے، دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو ایسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت حسین سے کہتے ہیں، جو حضرت حسین کے یہ چچا تھے، آ کر کہتے ہیں کہ اے حسین، تم اللہ کے لیے کوفہ کو نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ لوگ جنہوں نے تمہارے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تمہارے باپ کے ساتھ جنہوں نے وفاداری نہیں کی، تو کیا وہ تمہارے ساتھ وفا کر سکتے ہیں؟ حسین، اللہ کے لیے نہ جاؤ۔ لیکن حضرت حسین نے کہا کہ چچا، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں کوفہ کو جاؤں گا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی فقیہ، انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ حسین، میں تمہاری داڑھی کے بالوں کو خون میں بھیگا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری داڑھی کو خون میں بھیگا ہوا دیکھ رہا ہوں، حسین اب بھی وقت ہے کہ تم اپنے ارادے کو بدل لو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے کہ کوفہ کے لوگ آپ کی بادشاہت کے لیے، آپ کی خلافت کے لیے تیار ہیں، 18,000 لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا کہ نہیں چچا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ سیدھا مکہ سے روانہ ہو گئے، کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے۔ اب ذرا کوفہ کے حالات کو دیکھیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت حسین کو مشورہ دیا کہ کوفہ کے لوگ بھروسے کے نہیں ہیں۔ کوفے کے بارے میں ایک مشہور ہے قول، کیا ہے؟ لا کوفی ولا یوفی، یہ کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، یہ مشہور ہے ان کے بارے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جانے سے پہلے آپ کے تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر حالات معلوم کرو، اگر وہاں کے حالات درست ہیں تو میں آ جاتا ہوں۔
تو حضرت مسلم بن عقیل آئے اور لوگوں سے ملاقات کی، کیا تم حضرت حسین کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں سے مل مل کر کے آپ نے پوچھا، تو سب کوفیوں نے کہا کہ آپ فوراً بلائیں حضرت حسین کو، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 32,000 لوگوں نے بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھا، حسین فصل پک چکی ہے، بس کاٹنے کی ضرورت ہے، آپ فوراً کوفہ کو آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ اب کوفے کے حالات دیکھیں، اب تک تو کیا تھا، پورے کوفہ کے لوگ حضرت حسین کی تائید میں تھے، 32,000 آدمیوں نے بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزید کو پتا چلا کہ کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، تو فوراً یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ میں بھیجا، جاؤ فوراً جا کر کے کوفہ کے حالات پر کنٹرول کرو، ہماری بادشاہت بہت خطرے میں ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد پٹکا باندھ کر کے، جیسے فوجی پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں پٹا باندھے ہوئے رہتے ہیں، پگڑی باندھے ہوئے، اپنے فیس پر، اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے عبید اللہ بن زیاد 18 لوگوں کو، سپاہیوں کو لے کر کوفہ میں آیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین ہے، چونکہ حضرت حسین نکل گئے ہیں پتہ چلا تھا، تو لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ حسین ہی ہوں، تو تمام لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کا استقبال کیا۔ ابھی وہ پگڑی باندھے ہوئے، اپنے چہرے کو نقاب باندھے ہوئے تھا، جیسے ڈاکو اپنے چہرے پر پٹا باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، اس طرح سے وہ باندھے ہوئے آیا۔ 18 لوگوں کو لے کر تاریخ لکھتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین ہیں۔ مسلم بن عقیل بھی آ گئے، جو جتنے لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 32,000 آدمی آ کر جمع ہو گئے کہ حسین آئے ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے آئے، سب نے استقبال کیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد چوراہے پر پہنچا، تمام لوگوں کا مجمع کھڑا ہوا تھا، تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنے چہرے سے پٹکا ہٹایا، نقاب ہٹایا، تو دو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ تو حسین نہیں عبید اللہ بن زیاد ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گھوڑوں پر سوار تھے لوگ، کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، خبردار کوئی دروازہ نہ کھولنا، قسم خدا کی اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا۔ تاریخ نے الفاظ لکھے، اتنا سننا تھا کہ جتنے لوگ کوفی کھڑے تھے، جو آج تک حضرت حسین کے اوپر مرنے کی قسمیں کھائے ہوئے تھے، سب کے سب بھاگ گئے، پورے کے پورے بھاگ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، یہ کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ کوفہ کہاں ہے آج؟ عراق کے اندر ہے۔ تو بہرحال مسلم بن عقیل اکیلے اٹک گئے۔ عبید اللہ بن زیاد اس نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑے اور قتل کر دیں۔ مسلم بن عقیل بھاگنے لگے، یہاں تک کہ دروازوں پر کھٹکھٹایا، کسی نے ان کے لیے پناہ نہیں دی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار ایک بوڑھیا نے دروازہ کھولا، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، بوڑھیا سے کہا ہے بوڑھیا اس خط کو حسین تک پہنچا دینا۔ اس میں لکھا تھا کہ حسین یہ لوگ بے وفا ہیں، آپ ہرگز یہاں نہ آئیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا، اور نعوذ باللہ ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کو، حضرت حسین کے جو تایا کے لڑکے تھے، بھائی تھے، طاہر بھائی تھے، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جن کو بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو، اس طرح سے ان کوفیوں نے غداری کی اور اس طرح سے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے اب پورے مجمع کو جمع کیا، لشکر کو جمع کیا۔ جانتے ہیں لشکر کتنا تھا؟ آپ لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے۔ 150 آدمی تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، 150 آدمی۔ حضرت حسین نے سب کو جمع کر کہا کہ اس طرح سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے واپس مکہ کو چلے جائیں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا
حسین ہمارا بھائی تو شہید ہو گیا ہے، جب تک ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہم واپس نہیں جائیں۔ اڑ گئے مسلم بن عقیل کے بھائی۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے چلو کوفہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب کوفہ کی طرف بڑھے تو کوفہ سے پہلے مقام کربلا ایک میدان ہے، بہت شارٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین جب پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے چاروں طرف سے حضرت حسین کو گھیر لیا، آپ کے لشکر کو گھیر لیا۔ ایک طرف عبید اللہ بن زیاد کا لشکر تھا جو 4000 کا تھا، ایک تاریخ کی کتاب میں آتا ہے 20,000 کا لشکر تھا، اور ایک طرف 150 آدمی۔ عبید اللہ بن زیاد نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ اس لشکر کے اندر سامنے کے صف میں وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا تھا۔ آپ نے کہ خط نکال کر بتایا یہ خط تم نے لکھا تھا، تم نے لکھا تھا، آج تم کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ خط تم نے لکھا، آج تم مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین نے یزید کے سامنے 3 درخواستیں رکھی۔ کہا یزید میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، میری ایک پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے واپس جانے کا دے دیں، پرمیشن دے دیں، میں واپس مکہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے لڑنے کا امارت کا کوئی شوق نہیں۔ یزید نے حضرت حسین کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ حضرت حسین نے دوسری درخواست کی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے کافروں کی بارڈر کی طرف چھوڑ دو، میں کافروں سے لڑتا ہوا غازی بن کر نکلوں گا یا شہید ہو جاؤں گا، مجھے اس طرف بارڈر کی طرف جانے دیا جائے۔ یزید نے کہا ہم تمہاری دوسری درخواست کو بھی قبول نہیں کریں۔ تیسری درخواست حضرت حسین نے کی وہ یہ تھی کہ مجھے یزید سے ملنے کے لیے دیا جائے، جو تمہارا بادشاہ ہے، امیر ہے، خلیفہ ہے، اس سے ملنے کے لیے دیا جائے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یزید نے دیکھا کہ اگر حسین یزید سے ملتے ہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، میرا کھیل ختم ہو جائے گا، تو عبید اللہ بن زیاد نے تیسری جو درخواست تھی وہ بھی ماننے سے انکار کر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 7 دن تک آپ کو اسی طرح سے وہاں پر رکایا گیا، یہاں تک کہ 3 دن پہلے دریائے فرات کا پانی آپ کے لیے بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آیا اور اس وقت پورے کا پورا لشکر بھوکا ہے، پیاسا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور صبح 11 بجے کے وقت میں تاریخ میں آتا ہے 11 بجے کے وقت میں عبید اللہ بن زیاد نے لشکر پر حملہ کیا، 72 آدمی مارے گئے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے شہید نواسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو آپ کے دھڑ سے شہید کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، یہ مختصر سا واقعہ ہے جو 10 محرم کے دن پیش آیا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ اب اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، ان ظالموں کے خلاف جتنی باتیں کہی جائیں وہ کم ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں سیدھے مدعے پر آ رہا ہوں۔ آپ نے واقعہ تو سن لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم میں کیسے شہید کیا گیا، تو لمبی تفصیل ہے، اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا، اہم بات پر آ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان 3 گروہ کے اندر بٹ گئے۔ 3 گروہ کے اندر ایک گروہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا، جو اہل حدیثوں کا گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کے انتقال، شہید ہو گئے آپ، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن 10 محرم کے دن روزہ رکھا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس پر سوگ منائے، اس پر غم منائے۔ البتہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، غم منا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اہل حدیثوں کا عقیدہ یہی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر 3 دن غم منایا گیا، اب اس کے بعد غم منانا درست نہیں ہے۔ جب 10 محرم آ جائے، کبھی آپ کی شہادت کا ایسا واقعہ آ جائے تو ان کی یاد میں افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب غم کیا ہو سکتا ہے کہ آنسو 1-2 قطرے نکل جائیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ماتم منانا، نوحہ کرنا، پیٹنا، پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ گروہ وہ ہے جو حق پر ہے، اور 10 محرم کے دن یہ حق گروہ روزہ رکھتا ہے۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کا وہ ہو گیا جنہیں آج ہم شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور الگ نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ ان لوگ کا گروہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ گروہ 10 محرم کے دن تو ایک تو روزہ نہیں رکھتا، دوسرا اس دن ماتم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو انگاروں پر چلاتے ہیں، اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ ماتم کیوں منایا جاتا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیا لوگ شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والے لوگ نہیں تھے؟ ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں منایا جاتا؟ جیسے مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اگر ماتم منانا ہی ہوتا تو حضرت حسن کا ماتم کیوں نہیں مناتے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا ماتم نہیں منایا جاتا، ان کے نام سے غم نہیں منایا جاتا۔ ان سے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت حسین کے باپ ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اتنی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجیے، جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی شہادت پر غم نہیں منایا جاتا، ماتم نہیں منایا جاتا، تو پھر حضرت حسین کے نام سے کیوں منایا جاتا؟ اس سے اور آگے بڑھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین کے خالو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں جن کو 2 مرتبہ اللہ کے نبی کا داماد بننے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میرا عثمان وہ ہے کہ آج کے بعد سے کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور عثمان وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں، ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے نام سے کبھی شہادت نہیں منائی جاتی، ان کے نام سے غم نہیں منایا جاتا، ان کے نام سے ماتم نہیں منایا جاتا، تو پھر حضرت حسین کے نام سے کیوں منایا جاتا؟ اس سے بڑھ کر اور آگے جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو شہید کر دیا گیا۔ محرم کی 1 تاریخ کو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز میں آ کر کسی ظالم نے آپ کے پیچھے سے تلوار آپ کے اوپر، آپ کے خنجر آپ کی پیٹھ پر بھونک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، محرم کی 1 تاریخ تھی۔ آپ کی شہادت پر کیوں ماتم نہیں منایا جاتا؟ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا۔ میرا عمر وہ ہے کہ جس کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی کئی آیتیں نازل فرمائی، اور عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے سے شیطان بھی گزرنے سے ڈرتا ہے، اور عمر وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو شاید وہ عمر ہوتا، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ تو اتنا مقام و مرتبہ اونچا رہنے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں منائی جاتی، آپ کے نام سے غم نہیں منایا جاتا، تو حضرت حسین کے نام سے کیوں منایا جاتا؟ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، میں آگے جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ وہ گروہ ہے جو 10 محرم کا دن آتا ہے،
تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. ایک تو روزہ نہیں رکھتا, دوسرا حضرت حسین کے نام سے نعرے لگاتا ہے, زمانے جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے, اپنے آپ کو خون میں لت پت کرتا ہے, کوئی انگاروں میں دوڑ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو خنجر لے کر کے بھونک رہا ہے, لہو لہان کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا غلط رسم و رواج کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا, جو اپنے رخساروں کو پیٹے, جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے اور زمانے جاہلیت کی پکارے, فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں. آج یہ لوگ جو 10 تاریخ کو جلوس لے کر کے نکلتے ہیں, ننگا ناچ کرتے ہیں, اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, جائیں دیکھیں حیدرآباد میں دیکھ لیں, آپ کے کرنول ڈسٹرکٹ میں بنگن پلی کے اندر آپ جا کر کے دیکھ لیں, 10 محرم کے اندر یہ لوگ اپنے جانوں پر کس طرح کا ظلم کرتے ہیں. تو یہ دوسرا گروہ ہے جس کے عقیدے خراب ہیں, اور یہ مسلمان نہیں ہے, اور یہ ہٹے ہوئے ہیں, یہ گمراہ فرقہ ہے, یہ گمراہ لوگ ہیں. اور تیسرا گروہ, بات ختم کرتا ہوں میں اپنی, وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن 10 محرم کو جو آپ شہید ہوئے, اللہ کے نبی نے اس امت کو تو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 10 محرم کے دن جس دن آپ شہید ہوئے, آپ روزے کی حالت میں تھے. آپ کے چاہنے والوں کو دیکھیں, 10 محرم کو تیسرا گروہ وہ ہے جو عید کے نام سے مناتا ہے, 10 محرم کو عید کا دن مناتا ہے, شہادت کا دن مناتا ہے. آپ باقاعدہ خریوں میں جائیں, اس دن کو عید کا نام دیا جاتا ہے. جانتے ہیں کیا عید کہا جاتا ہے؟ پیرلا پنڈگا. پیرلا پنڈگا, آپ تیلگو زبان میں وہ حرف بولے جاتے ہیں. خریوں کے اندر, خریوں کے لوگ مسلمان, جاہل مسلمان, پیرلا پنڈگا کے نام سے پیر کی عید مناتے ہیں. اور جا کر کے دیکھیں, لوگ اس دن اچھے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں, شربتیں پی جا رہی ہیں, شربتیں تقسیم کی جا رہی ہیں, گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکائے جا رہے ہیں, لوگوں کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اور لوگ جا کر جھنڈے اور پنجوں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیک رہے ہیں, اور جھنڈوں اور پنجوں کے سامنے اپنی منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں. اے صاحب, ایسے لوگ جن کو نہ داڑھی ہے, نہ کوئی دین کا کوئی علم ہے, ایسا آدمی 10 محرم کے دن صاحب بن کر بیٹھتا ہے, اس سے جا کر کے لوگ اولادیں مانگتے ہیں. اپنے بزنس کو اچھا کرنے کے لیے ان کے سامنے درخواستیں پیش کی جاتی ہیں, منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے جو گمراہ ہے. مولانا حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ شہید مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, نظاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مزاروں پر جا کر ماتھے ٹیک رہے ہیں, جھنڈے اور پنجوں سے اپنی منتی مرادیں مانگ رہے ہیں, اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. شاعر کہتا ہے, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں تم ہنود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں تم ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مسلمانی اس حالت پر پہنچ گئی ہے, یہودی بیٹھ کر کے ہنس رہے ہیں مسلمانی پر. یہ مسلمانوں کو کیا ہم نے گمراہ کر دیا. 10 محرم روزے کا دن ہے, رکھنے کا فضیلت کا دن ہے. روزہ چھوڑ کر مسلمان غم منانے پر لگ گئے, اور کچھ مسلمان عید منا رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ کچھ گمراہیاں ہیں جو محرم کے اندر کی جاتی ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی ان گمراہیوں سے بچنا ہے. اور بہت سے بھائی ہمارے 10 محرم کے نام سے عاشورہ سمجھ کر کے بہت سے لوگ جو ہے بریانی پکا کھا رہے ہیں, پلو پکا کر کھا رہے ہیں. کیا بھائی, عاشورہ کا دن ہے آج. اور بعض لوگ پرانے دہن کے لوگ بقرعید کے کباب اٹھا کر رکھ کر محرم کی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن, محرم کے دن, عاشورے کے دن جو ہے وہ کباب تل کر کھاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے. ابھی کس کی سنت ہے اللہ بہتر جانتا.
یہ سب خیالات کے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمارے لوگوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو محرم کا مہینہ ہے جس کا جس طرح احترام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ویسے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم ورب حلیم.